الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال میری اور آپ کی، ہم سبھی کی حمد و ثنا اور ہماری اور آپ کی ہر طرح کی عبادتوں کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے کہ جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں ہماری اور آپ کی زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ اور دنیا اور آخرت دونوں ہی مقامات پر کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ حاضرین گرامی قدر، قرآن مجید کی جس آیت کا حمد و صلات کے بعد میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، آپ نے یہ آیت بارہا سنی۔ اس آیت کو ہماری اور آپ کی زندگی سے جس قدر اللہ تعالیٰ نے گہرائی کے ساتھ جوڑا ہے، اسی قدر زیادہ ہمیں اس آیت کو اپنے پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے وہ یہ کہ ہمارے اور آپ کی اس دنیا میں پیدا کیے جانے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی، اور عبادت سے مراد زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام فرامین، اس کی تعلیمات پر ڈھال لینا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات یعنی اس کی پسندیدہ چیزوں کے مطابق خود اپنے مزاج کو ڈھال لینا، اس کی تربیت کر لینا اور پھر اپنی عملی زندگی میں اسی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے۔ یہ جو ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، آپ اور یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز کسی مقصد کے ساتھ وجود میں آتی ہے، جب تک وہ اپنے مقصد سے جڑی رہتی ہے اس کی قدر و قیمت باقی رہتی ہے۔ جیسے ہی وہ چیز اپنے مقصد سے ہٹ جائے، وہ اپنا کام نہ کرے جس کے لیے اس چیز کو بنایا گیا، آج دنیا بڑی اچھی طرح سے جانتی ہے، خود ہم اپنی زندگی میں جانتے ہیں کہ اس کی قدر و قیمت گھٹ جاتی ہے، اس کی حیثیت ختم کر دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، مثال کے طور پر آپ کے سامنے موبائل، ہاتھ میں آپ نے گھڑی پہنی یا میں نے چشمہ پہ مثال کے طور پہ پہنا، مقصد ہے ہمارا، اس کے استعمال کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ اگر چشمہ ہے لیکن میرے اپنا ایک مقصد کو پورا نہیں کر رہا ہے تو میں اسے اٹھا کے رکھ دوں گا، دوبارہ پہنوں گا نہیں، اور 2-4 دن بعد خود مجھ سے آپ پوچھیں میرے چشمے کے بارے میں، مجھے نہیں پتا ہوگا کہاں ہے۔ موبائل میرا اپنا ہے، جب تک میرے مقاصد اس سے پورے ہو رہے ہیں میں اس کا استعمال کروں گا، حفاظت کروں گا، سب کروں گا، لیکن جیسے ہی مقصد سے چیز ہٹتی ہے ہم اور آپ اس چیز کو پھینک دیتے ہیں یا اس چیز کو اپنی زندگی سے الگ کر دیتے ہیں، جدا کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا مشاہدہ ہے، ہماری اور آپ کی زندگی کا تجربہ۔ آپ یہ بات سب سے پہلے اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سے ممتاز کر کے ہماری اور آپ کی زندگی کو مقصد عطا فرمایا،
ساری مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اور انس کو یہ امتیاز عطا فرمایا کہ یہ ایک مقصد کے تحت پیدا کی گئی مخلوق ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، بندگی کرنی۔ زندگی جب اللہ تعالیٰ کی بندگی کے مقصد سے جڑی رہے گی، ہماری قدر و قیمت بہت زیادہ، اتنی زیادہ کہ کائنات کی ساری مخلوقات یا بقیہ تمام مخلوقات ایک طرح سے اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دی، ہمارے تابع کر دی۔ اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ نے پیدا تو بہت ساری چیزیں کی، اور ان میں سے بہت ساری چیزیں بعض ناحیوں سے انسان سے زیادہ طاقتور نظر آتی ہیں۔ ہوا ہے، پانی ہے، سورج ہے، چاند ہے، دن ہے، رات ہے، یہ ساری مخلوقات بظاہر انسان سے زیادہ طاقتور، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مسخر کر لے، یا اللہ تعالیٰ کی بندگی پر اپنے آپ کو راضی کر لے۔ آپ یہ بات سب سے پہلے اپنے آپ کو یاد دلوائیے کہ ہم اس کائنات کی سب سے قیمتی شے، سب سے قیمتی چیز، اس کائنات کی سب سے اہم مخلوق، اس کائنات میں سب سے اہم وجود اس وقت تک ہیں جب تک ہم اپنے مقصد وجود کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جب ہم نے اپنے مقصد سے اپنے آپ کو کاٹ لیا، اپنے مقصد سے اپنے آپ کو ہٹا لیا، رفتہ رفتہ سب سے پہلے تو رب العالمین کی نظر میں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کی نظر میں، دنیا کی مخلوقات کی نظر میں بھی ہماری حیثیت، ہماری وقت اللہ تعالیٰ گراتا چلا جائے گا۔ یہ ایک ایسا سبق ہے جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بار بار یاد دلایا، کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کر سکے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ اب عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اس کائنات میں پیدا کیا، اس کائنات میں بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا، کتنی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ ان مخلوقات کے سلسلے میں اللہ نے کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ انسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ بحیثیت انسان میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہمیں میسر آتا ہے، جو ہمیں میسر آئے، جو چیز ہمارے ہاتھ میں آئے، مثال کے طور پر آپ اور ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، غذا، ہم اور آپ پہنتے اوڑھتے، ہمارا لباس، ہمارے اور آپ کے سروں پہ چھتیں، ہمارے مکان، ہمارے اور آپ کے پیروں تلے یہ زمین ہے، یہ فرش ہے، اس کے پیچھے یہ سارے قالین ہیں، جو کچھ ہمارے استعمال میں آتا جاتے ساری مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں ہمارے لیے مسخر اس لیے کی کہ ان کے ذریعے ہم اپنی دنیا میں آسانیاں پیدا کر سکیں، اور آسانیاں پیدا کر کے اور زیادہ بہتر انداز میں رب العالمین کی بندگی کر سکیں۔ اللہ نے سواریاں دی، سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی، اور اگر آج کی ترقی کو سامنے رکھ کے بات کریں، یقین مانیں اللہ تعالیٰ نے آج کے یہ عام انسان کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، پرانے زمانے میں بڑے بڑے بادشاہوں کو یہ نعمتیں میسر نہیں تھی۔ آج آپ مثال کے طور پر ایک کار میں بیٹھ کر جس آرام کے ساتھ ایک آدمی کار میں بیٹھ کر، گرچہ کرائے کی کار ہو، آپ نے کرائے پر کار لی ہو، یہاں سے بیٹھ کے 10 کلومیٹر کے لیے آپ جا رہے ہو، جس قدر آرام سے اس کار میں آپ سفر کرتے، پرانے زمانے میں کئی سارے بادشاہوں کی بگھی میں ان کو وہ آرام نہیں ملتا تھا جو آج اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عطا کیا۔ دنیا ترقی کر رہی، دنیا آگے بڑھ رہی ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو اس کی اپنی عقل سمجھ بوجھ ہے، انسان کا جو وژڈم ہے، اس کا استعمال کر کے کائنات میں ایجادات، اکتشافات، نئی نئی چیزوں کو وجود میں لا رہا ہے، اور اس کے ذریعے دنیا کو آسان سے آسان، آرام دہ سے آرام دہ، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بہت سارے مزے، دنیا کے اندر بہت ساری سہولتیں، اور دنیا کے اندر لطف اندوز ہونے کے ذرائع کیا کچھ انسان پیدا نہیں کر پا رہا، یعنی بنا پا رہا ہے، ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ رب العالمین کی پیدا کردہ یہ ساری کی ساری مخلوقات ہیں، اور انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے، سمجھ بوجھ سے یہ ساری چیزیں اکٹھا کرتا جا رہا ہے۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیے، اس کائنات کی ہر وہ چیز جو انسان اپنے عقل سے ایجاد کر رہا ہے،
اس کائنات کی ہر چیز کا مقصد بھی وہی ہے جو میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد۔ اللہ نے ساری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا اور ہمیں یہ کہا کہ ہم ان تمام اسباب کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے بن جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کائنات کی یہ تمام وسائل، کائنات میں ملنے والی یہ ساری نعمتیں، کائنات میں وجود میں آنے والے یہ سارے اسباب، کائنات میں ہمارے اور آپ کے ہاتھ لگنے والی یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم ان کا استعمال کر کے دنیا میں جہاں تک ممکن ہو جو جائز حد ہے وہاں تک آرام بھی، آسائش بھی، سہولت بھی، اور ساتھ میں اس کے جو فائدے ہیں ان سے مستفید ہونا بھی، اور ان میں سے اگر کوئی مزہ دینے والی چیزیں اگر وہ جواز کی حد میں ہیں تو اس سے مزہ اٹھانا سب کریں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں بندگی کے سفر کو آسان کرنے کے لیے استعمال ہونی چاہیے، بندگی کے سفر میں ہمیں آگے بڑھنے کے لیے استعمال کرنی چاہیے۔ رب کی دی ہوئی یہ نعمتیں، ان کا صحیح استعمال اگر کیا جائے، ان چیزوں کا استعمال بھی باعث ثواب ہے۔ اور اگر ایک انسان اپنے مقصد سے کٹ جاتا ہے یا مقصد سے ہٹ جاتا ہے یا مقصد سے اس کی توجہ بٹ جاتی یا وہ اپنے مقصد سے غافل ہو کر ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے، اس کائنات کا استعمال کرتا ہے، تو پھر آپ یاد رکھیے اس کائنات کے ہر مخلوق میرے اور آپ کے لیے فتنہ ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز جو مجھے اور آپ کو اپنے مقصد سے کاٹ دے، یا ہم مقصد سے کٹ کر اس چیز کا استعمال کرتے ہیں، تو پھر آپ یقین کیجئے کہ کائنات کی ہر چیز میرے اور آپ کے لیے ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے جو مجھ اور آپ کو اپنی زندگی کے مقصد سے کاٹ کر بہت دور لے جا رہی ہے۔ اسی لیے بات یاد رکھیے، اولاد کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ کہا، کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اولاد کی محبت میں ڈوبنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بندگی سے کٹنے لگتا ہے، ہٹنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو فتنہ کہا، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ کہا، مال کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ کہا، کیوں؟ یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جن میں ڈوبنے کے بعد، جن میں منہمک ہونے کے بعد آدمی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جو مقصد ہے اس مقصد کو بھلا دیتا ہے۔ مال کے لالچ میں ڈوبنے والا انسان اللہ کی بندگی کے تقاضوں کو بھول جاتا ہے، مال فتنہ۔ اولاد کی محبت میں اندھا ہونے والا انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضوں کو بھول جاتا ہے، وہ صرف اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا ہے، اولاد فتنہ ہے۔ عورتوں کے معاملے میں خواہشات کا غلام بن کر کسی عورت کے پیچھے بھاگنے والا انسان اپنی عقل پہ پردہ ڈال لیتا ہے، زندگی کے عظیم مقصد اللہ کی بندگی کو بھول جاتا ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ کہا۔ تو آپ یہ بات سمجھیے کہ اس کائنات میں اصل جو وزن ہے، اعتبار ہے، اس مقصد کا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ اور آپ کو پیدا کیا، اور ہمارا اور آپ کا وزن، ہمارا اور آپ کا اعتبار، ہماری اور آپ کی ویلیو، ہماری اور آپ کی حیثیت اور قدر و قیمت اسی قدر زیادہ ہے جس قدر ہم اپنے اس مقصد سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس ساری کائنات کی ہر نعمت، اس ساری کائنات کی ہر مخلوق، اس ساری کائنات کی ہر نئی ایجاد، ہر نیا اکتشاف، ہر نئی وجود میں آنے والی چیز اس مقصد سے جڑ کر ہم استعمال کریں تو یوں سمجھیے اللہ نے اسے ہمارے لیے ہی مسخر کیا۔ بنانے والا کسی نے بنایا ہوگا، ایجاد کسی اور نے کیا ہوگا، لیکن اگر ہم اپنے مقصد سے جڑ کر اس کا استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ یقین کیجئے کہ یہ میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر مقصد سے ہٹ کر ہم کسی بھی چیز کا استعمال کریں، ان میں سے ہر چیز اپنی جگہ پہ فتنہ ہے، ان میں سے ہر چیز میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ بنیادی بات ہماری زندگی کا مقصد اور کائنات میں ہمارے آس پاس پھیلی ہوئی چیزوں کو سمجھنے کے لیے یہ بنیادی پیغام ہے جو ہم اور آپ کو اپنی زندگی میں ان چیزوں کی حیثیت کو متعین کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس بنیادی بات کو اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو آئیے ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کی۔ سوشل میڈیا کیا ہے؟ سوشل میڈیا کا اردو زبان میں عام طور پہ کہا جاتا ہے سماجی رابطے کے ذرائع، یعنی آدمی سماجی سطح پر پہلے ملنے کا طریقہ کیا تھا؟ آدمی آدمی سے ملتا تھا۔ میں آپ کے گھر آتا، آپ میرے گھر آتے، میں کبھی آپ کی دکان پہ آتا، کبھی آپ میرے گھر تک سامان لا کے دیتے، یا کبھی مسجد کے اندر شادی بیاہ میں کسی کے انتقال پہ ہم سب کسی ایک جگہ پہ اکٹھا ہوتے،
سماجی سطح پر انسانوں کے رابطے کا یہی طریقہ تھا. آدمی آدمی سے ملتا تھا تو ملاقات ہوگی، ورنہ ایک دیوار حائل ہو جاتی تو آپ کی میری خبر نہیں، مجھے آپ کی خبر نہیں. انسان نے اسی طرح زندگی گزاری. لیکن رب العالمین کی توفیق سے انسان نے جو ایجادات اکتشافات کی، نت نئے وسائل ایجاد کیے، بالخصوص موبائل نے اور موبائل کے ساتھ انٹرنیٹ کا جڑاؤ، ان دو چیزوں نے ایسے وسائل، ایسے اسباب پیدا کیے کہ فاصلے حائل ہیں، دن اور رات کا فرق ہے، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے ہر آدمی جب چاہے دوسرے سے بڑی آسانی سے رابطے میں آ سکتا ہے. ان وسائل نے وہ نئے مقامات پیدا کیے، سماجی سطح پر رابطے کے مقامات، مختلف طرح کے اپلیکیشن، فیس بک کہیے آپ، انسٹاگرام کہیے، اسنیپ چیٹ کہیے، اور آج تو یوں کہیے کہ فساد کے لیے اتنے سارے ہیں، ٹھیک سے ہمیں نام بھی پتہ نہیں ہے، اتنے سارے جہاں پر عشق و معاشقے کے رابطے، مخصوص قسم کے رابطوں کے لیے آپ ہی آپ بنے ہوئے، اتنے کہ آپ خود کوشش کریں گے تو 100 میں سے 50 گن لیں گے، 50 پھر بھی چھوٹ جائے گی. تو ان وسائل نے کیا کیا ہے، ہمارے اور آپ کے سامنے روابط کے نئے ذرائع پیدا کیے. یہ جو انسانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کا استعمال کر کے ایجادات کی، ان ایجادات نے انسان سے رابطے کے نئے امکانات پیدا کیے. اب ظاہر سی بات ہے، یہ جو وسائل ہیں جن کو ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں، سماجی رابطے کے ذرائع ہم اور آپ جس کو کہتے ہیں، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو بات کہی، اگر ہم اپنی زندگی کے مقصد سے جڑے رہتے ہیں اور اسی مقصد کی تکمیل میں ان تمام وسائل کا استعمال کرتے ہیں، ان سے مدد لیتے ہیں، یہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے میرے اور آپ کے لیے. سبحان اللہ. آج آپ دیکھیے، ابھی آپ نے سنا تعارف کرواتے ہوئے، پتہ نہیں آج ہم یہاں بول کر چلے جاتے ہیں، یہاں کہیں بھی کوئی بات کٹ کی جاتی ہے، اپلوڈ کی جاتی ہے، سوشل میڈیا میں جاتی ہے، دنیا کے ایسے ایسے کونے میں لوگ سنتے ہیں جس کونے میں نہ تو ہم نے کبھی اس کے بارے میں نام سنا ہے، نہ پتا ہے زندگی میں کبھی جانا بھی وہاں مقدر ہوگا کہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں تک باتیں پہنچا رہے ہیں. کہاں کہاں بیٹھے لوگ سنتے ہیں. یہ پہلو ہے کہ ان وسائل کا اللہ تعالیٰ نے بہتر استعمال کرنے پر کتنا مفید ان کو بنایا. آج آپ دیکھیے، پرانا دور تھا، آپ میں سے جو بھائی خارجی ممالک میں، خلیجی ممالک ہوں یا یورپ امریکہ کی طرف ہوں، وہ جو جا کر رہتے تھے، اپنے ماں باپ، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے بھائی بہن، اپنے رشتہ داروں سے بات کرنا مشکل تھا. خط لکھا جاتا، ہفتوں بعد جا کر خط پہنچتا تھا، اور اس کا جواب جب تک آتا، وہ جذبات جس جذبے سے خط لکھا گیا تھا وہ کیا سے کیا ہو جاتے پتہ نہیں چلتا. آج عین ممکن ہے کہ ایک اسکرین آدمی سامنے کھول کر بیٹھتا ہے، آسانی کے ساتھ ویسے گفتگو کر رہا ہے جیسے آمنے سامنے بیٹھا گفتگو کر رہا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے کہ اتنی ساری مسافتوں کے باوجود انسان ایک دوسرے سے قریب ہو گئے. کئی بار تو ایسا ہے، ہم میں سے ہر آدمی اپنے گھر بیٹھا ہے، لیکن آپ اپنے گھر سے، میں اپنے گھر سے، تیسرے بھائی اپنے گھر سے، چوتھے اپنے گھر سے، سب مل کر ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں، بات بھی ہو جاتی ہے، مشورہ بھی ہو جاتا ہے، میٹنگیں ہو جاتی ہیں، بزنس ہو جاتا ہے. یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ اگر ہم ان کا استعمال کریں، یہ ہماری زندگی میں آسانیاں لائیں گی، ترقی لائیں گی، یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں اور بہتری لائے گی. زندگی کو جینے کا ایک نیا انداز لوگوں نے ان وسائل کے ذریعے سیکھا. آج سے اگر 50 سال پہلے کسی کو کہا جاتا تو لوگ اسے دیوانے کا خواب کہتے، اور آج اگر نیا جنریشن جو ہے ان سے یہ کہا جائے 50 سال بعد یہ صورتحال تھی کہ مہینوں ہم ایک دوسرے کی آواز نہیں سن پاتے، تو وہ یہ سوچتے رہتے کیسے تھے بات کیے بغیر 50 دن تک ایک دوسرے سے ملے بغیر. بہت کچھ بدل گیا ہے. حضرات گرامی قدر، ان وسائل کو اگر ہم نے اپنی زندگی کے مقصد سے جوڑ کر صحیح ڈھنگ سے استعمال کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی، عملاً جو دیکھا جاتا ہے اس میں یہ بات آپ دیکھیں گے، ایک بڑی تعداد ہم میں سے ایسے افراد کی ہے، خواتین کی ہے، مرد حضرات کی ہے، جو ان چیزوں کا، ان وسائل کا استعمال تو کر رہے ہیں لیکن ان کے نقصانات کی طرف سے غافل ہیں، یا پھر ان نقصانات کے بارے میں جانتے ہی نہیں، محسوس ہی نہیں کر رہے ہیں، یا پھر ایسا بھی ہے کہ معلوم ہے یہ غلط ہے، معلوم ہے یہ نقصان دہ ہے،
پتا ہے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا کے غلط استعمال میں ہم اور آپ مبتلا ہیں. اور وہی بات جو میں نے کہی نا، مقصد سے کٹ کر جب ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو یہ سب فتنہ بن جاتے ہیں. آج کوئی عالم آپ کے سامنے سیدھے اٹھ کر کہے سوشل میڈیا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، تو بہت سارے ہمارے نوجوان کہتے ہیں کیوں یہ علماء ہمیشہ ہر نئی چیز کو فتنہ کہہ دیتے ہیں. میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، آپ نے سے جن حضرات نے وہ وقت دیکھا ہے پتہ نہیں، فیس بک جب نیا آیا تھا، بالکل نیا ایک دم، تو یہاں تو نہیں ہوا، ہمارے اپنے ملک میں پڑوسی ملک کے کئی علماء نے فیس بک کا استعمال حرام ہے کا فتویٰ دیا. اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہوا، اتنا بڑا فتنہ پیدا ہوا، سارے علماء کا مذاق اڑایا گیا، کہا گیا یہ علماء کچھ نہیں جانتے. دنیا چاند پہ پہنچ گئی، کہتے تھے اب چاند پہ نہیں، دنیا آج اس مقام پہ ہے کہ چاند پہ رہ کر بھی ایسے بات کرتا ہے جیسے آپ کے بازو بیٹھا ہے. اور یہ علماء ہیں کہ ہر نئی چیز کی مخالفت کرتے ہیں، ہر ایجاد کے خلاف جاتے ہیں، ہر چیز کو فتنہ 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 کہتے ہیں. حضرات گرامی قدر، یہ ہوا ہم نے دیکھا ہماری نگاہوں کے سامنے جب فیس بک آیا تھا، ایک لمبی مدت تک بات چلی، پڑوسی ملک نے بین لگا دیا تھا فیس بک کے داخلے پر شروع ہوئے، تو بہت سارا ہنگامہ اس پر کھڑا ہوا تھا. یاد رکھو اللہ کے بندو، مسئلہ اصل میں فی نفسی چیز میں نہیں. پرانے لوگ کہتے تھے چھری اپنی جگہ پہ چھری غلط یا اچھی یا بری نہیں ہوتی، جس ہاتھ میں ہے وہ ہاتھ طے کرتا ہے کہ چھری اچھی ہے یا بری. اگر آدمی صحیح استعمال کرتا ہے تو چھری بہت بڑی نعمت ہے. زندگی میں روزمرہ کے کتنے مسائل آدمی آسان کر لیتا ہے چھری کے ذریعے، لیکن وہی کسی بچے کے ہاتھ میں، نادان کے ہاتھ میں، یا کسی ظالم کے ہاتھ میں، کسی غنڈے کے ہاتھ میں وہ چھری آ جائے، پھر تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے. یہی بات آپ سے کہی جا رہی، سوشل میڈیا کو فتنہ بننے سے بچاؤ، یا دوسرے الفاظ میں سوشل میڈیا کے فتنے یا فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. آپ یہ دیکھو ان وسائل کے آنے کا میری اور آپ کے دین اور دنیا پہ اگر مثبت پازیٹو امپیکٹ اگر آیا ہے، مثبت اثر اگر میرے اور آپ کی دنیا اور دین پر آ رہا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن اگر ان چیزوں کا اثر نیگیٹو ہو رہا ہے، منفی اثر آ رہا ہے، نیگیٹو امپیکٹ اس کا ہم دیکھ پا رہے ہیں، تو پھر آپ یہ سمجھ جائیے کہ یہ فتنہ ہے، یہ میری اور آپ کی زندگی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. کئی بار تو یہ ڈر لگتا ہے کہ وہ جو ہم ذہنی طور پر دین و ایمان کی تربیت پا کر دل کو مطمئن کر کے ایمان اور عقیدے کی سلامتی پہ جس طرح مطمئن ہے، بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ آنے والی کوئی ریل، کوئی چھوٹا سا 10 منٹ کا کلپ، 5 منٹ کا کلپ، کہیں یہ میرے اور آپ کے دین و ایمان کو برباد نہ کر دے. یہ خطرے تک سوشل میڈیا پہ ہیں. حضرات گرامی قدر، آج اسی پس منظر میں اس بنیادی حقیقت کو مانتے ہوئے کہ یہ وسائل اللہ کی نعمت ہیں، اگر ان کا صحیح استعمال کیا جائے، اگر اپنی زندگی کے مقصد سے جڑ کر استعمال کیا جائے، بہت بڑی نعمت ہے. اس حقیقت کو مانتے ہوئے آج ہم اس کے اس پہلو پہ بات کریں گے کہ اس سوشل میڈیا کا نیگیٹو امپیکٹ یا منفی اثر ہم اور آپ کو کہاں کہاں دیکھنے کو ملتا ہے، یا کس کس انداز سے یہ سوشل میڈیا میرے اور آپ کے دین کے لیے اور دنیا کے لیے، دونوں کے لیے فتنہ بنتا جا رہا ہے. حضرات گرامی قدر، کم وقت میں باتوں کو زیادہ اچھے انداز میں رکھنے کے لیے پوائنٹس کی شکل میں، نکات کی شکل میں آپ کے سامنے میں بات کرتا ہوں. دیکھو، دو بنیادی باتیں انسانی زندگی کے سلسلے میں آپ سمجھو. بچے کا پیدائش کے بعد بالکل جو ابتدائی ایام ہوتے، کھیلنے کودنے کے ایام، بچہ جیسے ہی لڑکپن کی عمر میں قدم رکھے، جوانی کی دہلیز تک آنے کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ سیکھنے کی عمر ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں، اسکلز کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، یعنی اپنی مہارتوں کو نکھارنے کا بھی زمانہ ہوتا ہے، اور مختلف قسم کے علوم و فنون کو سیکھ کر اپنی شخصیت کو نکھارنے کا ایک زمانہ ہوتا ہے. یہ زمانہ کبھی جوانی تک ختم ہوتا ہے، یا جوانی کے ابتدائی سال بھی اس میں لگتے ہیں. آپ یہ سمجھیے لڑکپن کا جو زمانہ ہے وہ فاؤنڈیشنز مضبوط کرنے کا زمانہ ہوتا ہے، اور پھر اپنے اسکلز اور اپنی مہارتوں کو ڈیولپ کر لینے کے بعد جوانی کا جو آغاز ہوتا ہے، یا جوانی کے ابتدائی سالوں سے لے کے لگ بھگ 25 سال کی عمر یا اس سے کچھ آگے تک کا جو زمانہ ہوتا ہے، وہ اپنے فیوچر، اپنے مستقبل کی تعمیر کے لیے اپنے کیریئر کی بنیادیں مضبوط کرنے کا مرحلہ ہوتا ہے. یہ انسانی زندگی آپ دینی ناحیے سے دیکھنا چاہیں، آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھنا چاہیں،
انسانی زندگی کی یہ دو مراحل بڑے اہم ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کا ہر لمحہ اہم ہے، لیکن انسانی زندگی میں یہ دو مراحل، وہ جو بچپن کے بعد لڑکپن سے جوانی اور جوانی کے ابتدائی ماہوں سال آدمی کی تأصیل یعنی بنیادوں کو مضبوط کرنے اور اس کے بعد تعمیر اپنے مستقبل کے لیے خواب دیکھنے اور ان کی بنیادیں قائم کرنے. آپ جو بننا چاہتے ہیں، آپ بزنس مین بننا چاہتے ہیں یا آپ مختلف مہارتوں کو سیکھ کر اس میں آپ اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں یا آپ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر انجینئر وغیرہ آپ جو بننا چاہتے ہیں، آپ دیکھیے یہ مرحلہ بہت اہم ہوتا ہے. سوشل میڈیا کا نیگیٹو امپیکٹ یا منفی اثر کی اگر ہم بات کریں تو آپ یہ دیکھیے کہ سوشل میڈیا ان ایام کے اندر خاص طور پر اس مرحلے میں خاص طور پر آج کے ہمارے اپنے لڑکے لڑکیوں اور ہمارے اور آپ کے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو کھوکھلا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے. کیسے کھوکھلا کر رہا ہے؟ کیسے کھوکھلا کر رہا ہے؟ سوشل میڈیا کی زد میں آنے کے بعد آدمی اس کا ایک طرح سے غلام ہو گیا ہے، ایڈکٹ ہو گیا ہے، اس کی لت لگ گئی ہے. سوشل میڈیا کا کچھ ایسے دیوانہ ہے کہ اب کھانے پینے سے زیادہ یہ اہم ہو گیا ہے. آپ جنزی کی بات کرتے ہیں، میں اس پہ بات کروں گا آئندہ. جنزی یعنی جنریشن زی، جس کا آج جو بہت زیادہ تذکرہ میڈیا میں سب کچھ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پوری وہ نسل ہے جس نے اپنے اس عمر کو باقاعدہ سوشل میڈیا سے جوڑ کر ہی ترقی کی. آج آپ کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ کانسنٹریشن جسے کہتے ہیں، توجہ جسے کہتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ آج کے نئے جنریشن کے اندر یہ توجہ، یہ ارتکاز، یہ یکسوئی، یہ پوری طرح سے کانسنٹریٹ کرنا کسی بھی چیز میں، یہ ان کے مزاج میں نہیں رہ گئی بات. اس کا نتیجہ کئی ناحیوں سے نقصان ہو رہا ہے، کئی طرح سے نقصان ہو رہا ہے. اس کا سب سے پہلے توجہ نہ ہونے کی وجہ سے جو فاؤنڈیشن مضبوط بننا چاہیے، فاؤنڈیشن مضبوط نہیں. پڑھ رہے ہیں، کلاس پہ کلاس پاس کرتے ہوئے جا رہے ہیں یا مختلف مہارتیں سیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن جس توجہ کے ساتھ وہ کام کرنا چاہیے آج وہ توجہ نہیں. ابھی پچھلے دنوں کسی سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ویڈیو کلپ میں نے دیکھا، وہ لڑکے جنہوں نے جو ہے پچھلے سال جن لوگوں نے IAS کراک کیا یعنی کامیابی حاصل کی، ان میں سے کئی لڑکوں کا انٹرویو اس نے کروایا اور خاص طور پر ایک کلپ بنوایا. انہوں نے کہ سب ایسے ہیں یا تو سرے سے وہ فون استعمال نہیں کرتے یا بٹن والا فون وہ استعمال کر رہے ہیں. فون ہی استعمال نہیں کر رہے یا پھر بٹن والا فون جس میں نہ انٹرنیٹ ہے نہ سوشل میڈیا کا کوئی ذریعہ ہے. کہہ رہے پچھلے 3-4 سال سے ہمیں پتا ہی نہیں سوشل میڈیا میں کیا چل رہا ہے اور ہمیں فرق بھی نہیں پڑتا اس سے. ہم IAS ہیں. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اس جال سے باہر نکالا اور نکالنے کے بعد وہ ارتکاز، وہ توجہ، وہ یکسوئی، وہ سب کچھ لگایا جس کے نتیجے میں وہ ایک اچھے کامیاب طالب علم بھی بن سکے اور اپنے مستقبل کے لیے ایک بہتر کیریئر بنانے میں کامیاب ہو سکے. حضرات گرامی قدر، میں جو پہلی بنیادی بات آج آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے بچوں کا لڑکپن اور ہمارے بچوں اور بچیوں کی جوانی کے ابتدائی ایام جو ایک طرح سے یوں کہیے کہ ان کی اپنی تاصیل اور تعمیر کی اساس میں یا تو ان کو جڑ سے ختم کیا جا رہا ہے. وہ بچے جو صرف موبائل میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ پھر کہیں کے نہیں رہ جاتے. وہ بچیاں جو اسی کے جال میں پھنسے ہوئے پھر وہ کسی تعمیری رخ پر نہیں جاتے. آپ دیکھ لو بچیاں موبائل میں ہیں، کچن میں پکوان بھی ہو رہا ہے تو موبائل کے اندر بیٹھی ہوئی گھسی ہوئی، آدھی توجہ موبائل کے کنٹینٹ پر اور آدھی توجہ پکوان پہ. وہ پکانا بھی اچھا نہیں کر پائیں گی. وہ جھاڑو لگائے گی، موبائل کام میں لگا ہوا ہے، کام کر رہی، جھاڑو لگائے گی، جھاڑو تو لگ جائے گا لیکن صفائی کی جتنی تو نزاکت ہونی چاہیے وہ نہیں نظر آئے گی. سوشل میڈیا کا سب سے پہلا امپیکٹ جو ہم اور آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے ایسی نسل کا تیار ہونا جس نسل کے اندر صبر نہیں، برداشت نہیں، جلد بازی ہے، رفتار ہے، کام کے اندر ناپختہ کاری ہے، سنجیدگی نہیں ہے، یکسوئی نہیں، ارتکاز نہیں، وہ جو کانسنٹریشن ہر چیز کے اندر ہونا چاہیے یہ نہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو نسل آئی ہے آپ یقین کیجئے کوئی ذمہ داری پورے یقین کے ساتھ سنبھالے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں. پچھلے دنوں ایک سروے رپورٹ میں نے دیکھی، اس پر بعض سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے
کہ سوشل میڈیا جس قدر تیزی سے ہماری زندگی میں آیا ہے، ابھی بھی ہم لوگ اس کے نقصانات کا صحیح سے اندازہ لگانے میں ناکام۔ ابھی اس کا امپیکٹ کتنا برا ہے ہمیں اندازہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سوشل میڈیا کے دور میں پروان چڑھنے والی نسل سماج کے تمام مقامات تک ابھی پہنچی نہیں۔ اگر سارے عہدیدار اسی جنریشن کے ہوں گے، ہر مقام پہ یہی لوگ بیٹھیں گے، تب دنیا کے نظام میں اس عدم یکسوئی کی وجہ سے، کانسنٹریشن کی کمی کی وجہ سے جو نسل آ کر بیٹھے گی، اس سے جو امپیکٹ ہوگا شاید آج سے 20 سال بعد جا کر ہم اس کو سمجھ پائیں گے، تب جا کر اندازہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، سوشل میڈیا کے اس امپیکٹ کو آپ سمجھیے، اس اثر کو سمجھیے اور اپنے آپ کو اس سے بچائیے۔ ایک لفظ میں کہوں تو آپ اس کو برا نہ سمجھیں، یہ غلامی ہے جو ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اسے صرف ایک مزہ سمجھتے ہیں، ایک لطف سمجھتے ہیں۔ نہیں، صرف مزہ اور صرف لطف نہیں، یہ آپ اچھی طرح سے سمجھیے غلامی ہے۔ ذہنی طور پہ ہم غلام ہیں۔ نشے کا عادی انسان نشے کا غلام ہوتا ہے۔ کسی چیز کی لت لگ جائے تو آدمی اس لت کا غلام ہوتا ہے، اور یہی معاملہ ہمارا اور آپ کا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر سوشل میڈیا کے اوپر چلنے والا یہ جو کنٹینٹ ہے ہمیں اس قدر اپنے سحر میں، اپنے جادو میں گھیر لے کہ ہم اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر پا رہے، تو پھر آپ یقین کیجئے کہ ہم اور آپ سوشل میڈیا کے غلام بن چکے ہیں۔ یہ ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے، یہ ہے سوشل میڈیا کا نیا فتنہ، یعنی سوشل میڈیا خود اب فتنہ بن گئی۔ یہ آپ کو میں اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ باقی سوشل میڈیا کے اندر جو کنٹینٹ ہے، کنٹینٹ پہ کیا کچھ آتی ہے بات بڑی لمبی، لیکن پہلے مرحلے میں آپ سمجھیں اس سوشل میڈیا کا ایڈکشن جو ہماری زندگیوں میں آیا ہے، یہ خود اپنے آپ میں بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑی مصیبت، اور اس میں خاص طور پر ریلز دیکھنے کا جو جنون ہے نا، یہ عجیب و غریب جنون ہے بھائیو۔ آپ نوٹ کر کے دیکھو، اگر آپ کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہوگا، آپ ہو سکتا ہے کال کرنے کے لیے اٹھاتے ہو سکتا ہے آپ کوئی میسج دیکھنے کے لیے اٹھاتے ہو سکتا ہے آپ کوئی اپلیکیشن یوز کرنے کے لیے اسے اٹھاتے ہو۔ اگر چالاک بن کر آپ فوراً اس کو رکھ دیتے تو الحمدللہ، لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں رہ گیا، انگلیاں حرکت کرنے لگتی ہیں، خود بخود آپ کسی بھی ایسے ایپ پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ ریلز ہیں، یوٹیوب کے اندر ریلز ہیں، فیس بک کے اندر ریلز ہیں، انسٹاگرام کے اندر ریلز ہیں، اور پھر سب ہر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ ریلز کا ایک فتنہ چلا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک ریل دیکھتے ہیں آپ، فوراً وہ ختم ہوتے ہی وہ خود اسکرال کر جاتا ہے، یا آپ اپنے ہاتھ سے اسے اسکرال کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کرتے جاتے ہیں۔ بیٹھا ہوا آدمی دیکھتا جا رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے، آپ یقین کیجئے کئی بار گھنٹہ بھر گزر جاتا ہے، جس جگہ بیٹھا ہے وہیں بیٹھا، اسے احساس بھی نہیں۔ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو دیکھیے، احساس اس کو نہیں، یعنی اس کو پتا بھی نہیں چل رہا ہے کہ اس کا 1 گھنٹہ اس میں نکل گیا ہے، حالانکہ اسے کہیں جانا ہے، کسی سے ملنا ہے۔ اور کئی بار تو ایسا ہے کہ دوست کے ساتھ بیٹھا ہے، بیٹا والدین کے ساتھ بیٹھا ہے، ماں باپ بیٹے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے، ویسے ہی والدین شکایت کرتے ہیں کہ بچے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے، ویسے ہی بچوں کی طرف سے پریشان رہتے۔ لیکن یہ جو سوشل میڈیا نے کیا کیا، فرما بردار سے فرما بردار بچے کو بھی ماں باپ کا نہ قدرہ نہ شکرہ بنا کے چھوڑا ہوا ہے۔ بچہ بیٹھا ہوا ہے، ماں کچھ کہہ رہی ہے لیکن بچہ تو ریل میں گھسا ہوا ہے، بیٹی تو ریل کے کنٹینٹ میں گھسی ہوئی ہے، دماغ وہاں لگا ہوا ہے، کان پہ کچھ چڑھا ہوا ہے، ماں بول رہی ہے، باپ بلا رہا ہے، کچھ نہیں سنائی دے رہا ہے۔ سبحان اللہ بھائی، اسے معمولی مت سمجھو۔ اگر اندازہ لگاؤ، آپ نے جریج کا واقعہ سنا؟ جریج کا واقعہ آپ نے سنا؟ بہت عبادت گزار انسان تھے، بڑے عبادت گزار انسان تھے۔ انہوں نے اپنا ایک عبادت خانہ بنا لیا تھا، اونچائی پہ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے۔ ان کی والدہ آئی، وہ نماز پڑھنے، ان کی والدہ آئی، آ کر جوان آواز لگائی جریج، اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ، ادھر ماں آواز دے رہی ہے، ادھر میری نماز، اور نماز ہی میں لگے رہے۔ ماں پھر آئی دوبارہ، مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک ہی وقت پہ در پہ ماں نے آواز دی، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے الگ الگ موقعوں پہ یہ ہوا، چاہے الگ الگ ہوا ہو ایک ہی ساتھ۔ ماں نے پھر آواز دی جریج، اور ادھر ماں باپ لڑکا نماز میں کھڑا ہوا ہے، جریج کہہ رہے اے اللہ، ماں بھی پکار رہی ہے، نماز بھی، اور نماز میں لگے رہے۔ تیسری بار بھی ماں نے آواز دی، بیٹے نے جواب نہیں دیا، تو ماں کو غصہ آیا، تو ماں نے کہا اللہ تعالیٰ کسی بدکار عورت کا چہرہ دکھانے سے پہلے تجھے موت نہ دے۔
کیا ہوا معلوم ہے آپ کو؟ ایک چرواہے کے ایک خاتون نے چرواہے کے ساتھ بدکاری کی، بچہ جب پیدا ہوا لوگوں نے پوچھا تمہاری تو کوئی شادی نہیں، یہ بچہ کس کا ہے؟ اس خاتون نے کہا جریج کا بچہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچو، ماں کی آواز پر نماز میں رونے کی وجہ سے توجہ نہ دینا، اس کے نتیجے میں ماں کا ناراض ہو کر یہ بددعا دے دینا، اس چیز میں جریج جیسے عابد انسان کو ایک بدکار عورت کے ساتھ بدنامی کے نتیجے تک پہنچایا۔ سوشل میڈیا نے ہمارا اور ہمارے بچوں کا، ہماری بچیوں کا انہماک، ڈوب جانا اور توجہ نہ دینا، ریلز کے پیچھے ایسی اندھا دیوانگی کہ سامنے کون بیٹھا ہے، کیا کہہ رہا ہے، باپ کیا کہہ رہا ہے، ماں کیا کہہ رہی، پتا نہیں چل رہا ہے۔ تو پھر آپ بتائیے ہم اور آپ کتنی بڑی تباہی کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور سوچیں وہ نماز میں ہو کر بھی ماں کی بددعا کی وجہ سے وہ برباد ہوتے ہوتے اللہ نے بچا لیا۔ پھر ویسے ہی اگر کہ ہم میں آپ میں سے کسی کی ماں، کسی کے باپ سے کوئی جملہ ایسا نکل جائے، ہم برباد ہونے سے بچ سکیں گے؟ یہ وہ مسئلہ ہے جس کو ہم اور آپ کو سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ایڈکشن جو لگا ہے نا، لت جو لگی ہے نا، یہ بہت بڑی چیز۔ اور لت کے سلسلے میں ایک بات بتاتا ہوں، آپ سنیے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہشات رکھی، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہشات رکھی، اور خواہشات میں بڑا زور اللہ تعالیٰ نے رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک تو عقل عطا کی۔ عقل کے معنی ہی باندھنے کے ہوتے ہیں، بریک کہہ لیجیے آپ اس کو سمجھنے کے لیے۔ عقل کے معنی ہی روک لگانے کے۔ انسان کے اندر عقل رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ انسان عقل سے کیا کرتا ہے؟ اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھتا ہے، قابو رکھتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے شریعت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے دین ہم اور آپ کو عطا فرمایا۔ یہ دین ہمیں بھلے اور برے کی تمیز سکھا کر ہمیں برائی سے روکتا ہے، اچھائی سے باندھ کر رکھتا ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیے، کوئی بھی چیز جب لت کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو اس کا سب سے پہلا اثر کہاں ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ آپ سمجھتے ہیں آپ کے جذبات پر نہیں، آپ کی خواہشات پر نہیں، وہ سب بعد میں اصل چیز ہوتی ہے۔ جب لت لگتی ہے تو لت سب سے پہلے آدمی کی عقل کو مات دیتی ہے، انسانی عقل پر وہ تسلط اپنا قبضہ جما لیتی ہے۔ اور لت ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ عقل پہ پردہ ڈال دے اور آدمی اپنی عقل پہ پردہ پڑنے کے بعد اللہ کا دین بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر وہ خواہشات جن پہ عقل اور دین کے ذریعے کنٹرول رکھتا تھا، وہ خواہشات خود اس قدر زیادہ بے لگام ہوتی ہیں کہ یہ خواہشات پھر انسان کی عقل پر بھی، اس کے دین پر بھی غالب آنے لگتی ہیں۔ سوشل میڈیا میں آج جو ہو رہا ہے وہ یہ بڑا اہم فتنہ ہے۔ ہم نے ایسی لت لگا لی ہے کہ سوشل میڈیا پہ آنے والا کنٹینٹ ہمارے اور آپ کے اوپر، ہمارے اور آپ کے دل و دماغ کے اوپر، ہمارے اور آپ کی عقل پر ایسا قبضہ کر رہا ہے کہ اس قبضے کے نتیجے میں کہیں نہ کہیں یہ خواہشات ہم پر حکومت کرتی۔ جن خواہشات کو ہمیں کنٹرول میں رکھنا تھا، یہ خواہشات ہمیں کنٹرول کرتی ہیں۔ یہ آج کے ہمارے دور کے حالات کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ اور باتیں آپ نے بہت پہلے سے سنی ہوئی، میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ان کی طرف اشارہ ضرور کر دوں گا۔ وہ ہے زندگی میں وقت کا ضیاع، ویسٹ آف ٹائم، اپنے وقت کی بربادی۔ دیکھو آپ کے پاس کچھ سرمایہ، روپیہ، پیسہ، سونا چاندی جو بھی ہے، آپ مارکیٹ میں اگر پیسہ لگاتے ہیں تو یہ فکر رہتی ہے جو لگایا ہے کچھ پیسہ اس کے ساتھ لگ کر واپس آئے، فائدہ ہو تبھی آپ تجارت کرتے ہیں۔ آپ میں سے بعض اتنے عقل مند ہیں، فائدہ اگر کم ہو تو تجارت نہیں کرتے، کہتے نہیں پیسہ بھی لگاؤ، محنت بھی کرو اور یہی بس 10%، یہی 2%، 3% کماؤ، نہیں ہو سکتا۔ آدمی پیسہ اپنا لے کر جاتا ہے مارکیٹ میں تو سوچتا ہے کہ بھائی نہیں، میں لگاؤں گا پیسہ اور وقت تو انکم اتنا ہونا چاہیے کہ ورتھ ہو، یعنی اس کی قدر و قیمت بنے، میرا پیسہ میری محنت کے بعد کم سے کم اتنا تو فائدہ میرا ہونا چاہیے۔ زندگی آپ کے پیسے سے بڑا آپ کے ہاتھ میں سرمایہ۔ آپ جہاں اپنا پیسہ لگا رہے ہیں عقل مند بن رہے ہیں، اور جہاں اپنی زندگی کے لمحات لگا رہے ہیں وہاں آپ عقل مند نہ بن کر بیوقوفی کریں، زندگی کی قیمتی لمحات لگا رہے ہیں جہاں آپ گنواتے جا رہے ہیں لیکن آپ کو اس کی فکر نہیں، کیا کما رہے ہیں اس کی آپ کو پرواہ نہیں ہے۔ تو آپ سے، ہم سے بڑا نادان اور بیوقوف انسان کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ بات اچھی طرح سے سمجھیے، پیسہ لگا کر مارکیٹ میں جس سمجھداری کا مظاہرہ ہم میں سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں نا،
اس سے کہیں زیادہ سمجھداری کی ضرورت ہے. اپنی زندگی کے قیمتی لمحات جب ہم کسی جگہ پہ لگا رہے ہیں تو وہاں سے کیا کما رہے ہیں کیا گنوا رہے ہیں اس کی سمجھ ہمیں اور آپ کو ہونی چاہیے. سبحان اللہ. سلف صالحین اور اہل علم کی زندگیاں اگر آپ پڑھیں گے نا وہ اپنی زندگی کے وقت کی حفاظت کیسے کرتے تھے تعجب ہوتا ہے. بعض اہل علم کی سیرت میں یہ بات لکھی گئی ہے وہ پڑھنے لکھنے میں اپنا کام کرتے رہتے. اب کوئی ملاقاتی آ جاتا, اب ظاہر بات ہے سوسائٹی میں ہے سماج میں ہے تو میل جول تو رہے گا. آدمی آیا ہے تو ملنا پڑے گا, بات چیت کرنی پڑے گی. تو بات چیت کرتے ہوئے وہ کیا کرتے تھے, وہ جو لکھنے کے دوران قلم استعمال کرتے تھے, پرانے زمانے میں معلوم ہے بری کا قلم ہوتا تھا, اس کو چھیلنا پڑتا تھا. جب تک وہ کسی سے بات چیت کر رہے ہیں, زبان سے بات کر رہے ہیں, لیکن اسی وقت کے دوران اپنے قلم چھیل کے محفوظ کر لے رہے ہیں تاکہ یہ وقت جو علم کے اندر نہیں لگ رہا ہے بات چیت میں لگ رہا ہے اس کا بھی بہتر استعمال یہ کر لیں کہ قلم کے لیے بعد میں وقت الگ سے دینا نہ پڑے. سبحان اللہ. ملٹی ٹاسکنگ آج کا زمانہ نہیں, وقت کی قدر کرنے والے لوگ پرانے زمانے سے ملٹی ٹاسکنگ جانتے تھے. آج ہمارا حال یہ ہے جو کام توجہ سے کرنا چاہیے اس میں ہم نے جو سوشل میڈیا کو گھسا لیا. وقت کی بربادی, زندگی کے قیمتی لمحات کو برباد کرنا, سوشل میڈیا یہ ہم سے ہماری زندگی چورا رہا ہے. اس سے زیادہ بہتر لفظ نہیں ہو سکتا. یہ وہ چور ہے جو دبے پاؤں میری اور آپ کی زندگی میں آیا اور ہم سے ہماری زندگی کی قیمتی لمحات چرا رہا ہے. اس مسئلے کو ہم اور آپ کو اچھے سے سمجھنا چاہیے. حضرات گرامی قدر, سوشل میڈیا کا ایک نقصان آپ نے سنا ہے بارہا, وہ ہے اخلاقیات کا نقصان. اسلامی شریعت ہم اور آپ کو حد بندی سکھاتی ہے. ہمارے پاس حدود ہیں ہر چیز کی, مرد کے لیے بھی حدود ہیں, عورتوں کے لیے بھی حدود ہیں, ہر معاملے کی اللہ تعالیٰ نے حدود رکھی. سوشل میڈیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ان حدود کو پامال کر دیتا ہے سوشل میڈیا. اللہ نے کہا تلک حدود اللہ, الگ الگ مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے حد بندیاں شریعت کی بیان کرنے کے بعد کہا یہ باؤنڈریاں ہیں اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی. اور اس کے بعد اللہ نے ایک مقام پہ کہا جو آدمی ان باؤنڈریوں کو پھلانگ جاتا ہے, ان باؤنڈریوں کو کراس کر جاتا ہے, اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے نفس پہ ظلم کر رہا ہے. دوسری آیت میں یہ کہہ دیا کہ اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وہ سرکشی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو وعید سنائی. سوشل میڈیا نے اخلاقیات کے باب میں سماجی سطح پر جو دیواریں اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی جن کی وجہ سے اخلاقیات کا بہت بڑا میدان اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا تھا, آج سوشل میڈیا نے یہ تمام دیواریں گرا دی ہیں. اور آج معاف کیجئے گا اگر آپ یقین کر سکے تو کریں, لوگوں کے جو سوالات آتے ہیں نا, شادی شدہ لوگوں کے جو سوالات آتے ہیں, اور میں اسے پھر بھی ایک ناحیے سے ایک چیز سمجھتا ہوں, کم سے کم لوگ آگے بڑھ کر پوچھ رہے ہیں تو پتا چل رہا ہے, جو نہیں پوچھ رہے ان کا اللہ ہی بہتر جانے. میاں بیوی کی طرف سے, کبھی خواتین کبھی مرد حضرات کی طرف سے جو سوالات آتے ہیں وہ یہ, میرے شوہر کو میں نے دیکھ لیا کہ وہ لڑکیوں سے چیٹنگ کر رہے ہیں, یا لڑکا یہ شکایت لے کر آ رہا ہے کہ میری بیوی میری غیر موجودگی میں کسی کے ساتھ رابطے میں رہتی ہے فلاں. یہ شادی شدہ لوگوں کے معاملات بتا رہا ہوں. وہ لڑکے اور لڑکیاں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کی زندگیوں میں تو اخلاقیات کا جو بحران ہے. شادی شدہ لوگ جن کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ پرسکون زندگی گزار سکتے, اخلاقیات کا ایسا زوال ہے. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے. سمجھ میں نہیں آتا کہ کن کو اللہ تعالیٰ بچائے گا کن کو نہیں. اسی لیے بعض علم نے بڑی پیاری بات کہی ہے, آج کے دور میں کوئی نوجوان عفت اور پاک دامانی کا 100% پیکر بنا رہے کہ ذرا برابر اس میں کسی متاثر نہ ہو تو اسے اس وقت کا ولی کہنا چاہیے. آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ اللہ تعالیٰ کے بندوں. آپ کو معلوم ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا اس میں عورتوں نے پہلے عزیز مصر کی بیوی نے اور پھر اس کے بعد عورتوں کی پوری مجلس نے مل کر حضرت یوسف کو ورغلایا. حضرت یوسف نے کہا تھا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, اے اللہ تعالیٰ ان عورتوں کی بات کو قبول کرنے سے تو اچھا ہے کہ قید خانے میں جا کے پڑ جاؤں. آپ یقین کرو آج ایسے کردار کی توقع فضول لگتی ہے, اللہ معاف فرمائے. بھائیو اخلاقیات کا بحران بہت بڑا مسئلہ.
یہ نیا نہیں ہے مسئلہ، لیکن یہ پرانا بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ہر دن نئے مسائل، نئے فکرے، نئے گھرانے، کتنے گھر تباہ ہو رہے ہیں، کتنے گھر برباد ہو رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، آج کوئی مخلص رشتہ باقی رہ جائے خلوص پر، اس کے لیے امکانات بڑے کم نظر آتے ہیں، الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جن کی حفاظت فرما لے۔ حضرات گرامی قدر، ایسے ہی سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے اور آپ کے زمانے میں جو فتنے دیکھنے کو مل رہے ہیں، اس میں ہیں دین کے معاملات میں درپیش فتنے، بدعتیں، شبہات، گمراہیاں، مرتدین کی طرف سے پیدا کیے جانے والے شکوک و شبہات اسلام کے بارے میں، یا پھر غلط افکار اور نظریات کی ترویج اور اشاعت، طرح طرح کی جماعتیں، طرح طرح کے نظریات، طرح طرح کے افکار، کئی قسم کے افکار جو نوجوانوں کو اپنی سد پہ لے رہے ہیں، یہ سارے ایسے فتنے جو سوشل میڈیا کے دروازے سے ہم اور آپ تک آ رہے ہیں۔ چلیے میں آپ کے سامنے ان تمام باتوں کو ایک طرف رکھ کے خصوصی طور پہ دو تین بڑے اہم پہلوؤں کو سامنے لے آتا ہوں کہ ان پر آپ خاص طور پہ توجہ دیجیے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا کے حوالے سے، سوشل میڈیا سے آگے سماج میں مسئلہ ہے، وہ ہے جن زی کا مسئلہ، یعنی جنریشن زی جسے کہا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک اصطلاح ہے جو پچھلے سالوں سمجھیے کہ سال دو سال کے اندر شہرت پائی ہے، اور اس کا مطلب 1997 سے لے کے 2012 کے درمیان پیدا ہونے والے جو بچے بچیاں، لگ بھگ 15 سال کا یہ جو عرصہ ہے، اس دور میں پیدا ہونے والے بچے اور بچیاں، ان بچوں کو جنزی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے اس سوشل میڈیا کے زمانے یا اس کے قریب یہ جو وسائل کی ترقی ہوئی ہے نا، اس دور میں پیدا ہوئے، اور ان کی زندگی بچپن لڑکپن سے ہی ان جدید وسائل کے ساتھ جڑ کر پروان چڑھی ہے۔ یہ جو جنزی ہے، میں اس کی تفصیلات ما لہ و ما علیہ پہ نہیں جاؤں گا، بہت سارے مسائل ان کے اندر ہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے آج سوشل میڈیا میں جن زی کا لقب ایک پرائیڈ کا مسئلہ بنا دیا گیا۔ سب سے پہلے سمجھیں آپ اس کو، یعنی آج نوجوان اگر کوئی اپنے آپ کو جن زی سے جوڑتا ہے تو یوں سمجھتا ہے کہ گویا وہ سماج کے ایک سلیکٹڈ طبقے کا فرد ہے۔ سب سے پہلے اس کے اندر یہ احساس پیدا کیا جا رہا ہے تم کچھ اسپیشل ہو، تم کچھ الگ ہو، سوسائٹی میں تم اپنے آپ میں کچھ الگ حیثیت رکھتے ہو، اور وہ حیثیت کیا؟ یہی جو میں نے کہا نا، تم سے پہلے جتنے تھے یہ ٹیکنالوجی سے پہلے کے لوگ، آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہیں، اور یہ لوگ جو ہے چونکہ بچپن سے ان سب چیزوں میں نہیں تھے، اس لیے جتنے بہتر انداز سے تم ان کے ساتھ چل سکتے ہو جدید وسائل کے ساتھ، وہ نہیں چل سکتے۔ اس معنی میں سب سے پہلے یہ پرائڈ، یہ فخر، یہ احساس برتری، یہ احساس تمیز، خود کے الگ ہونے کا ایک احساس پیدا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ذہن دیا جا رہا ہے تم ہی اسپیشل ہو۔ زندگی آج کے دور میں سب سے زیادہ اگر آج کے حالات میں ریلیونٹ ہو، یعنی آج کے زمانے سے ہم آہنگ ہونے کی قابلیت کسی کے اندر ہے، تمہارے اندر ہے، تم ہو تم ہو تم ہو تم ہو۔ اور پھر یہ کہنے کے بعد سیاست کے لیے ان کا استعمال ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں نیپال کے اندر جنزی نے جو ہے انقلاب برپا کر دیا، آپ جانتے ہیں تو ہمارے اپنے پڑوس کے اندر بنگلہ دیش کے اندر اسی کی کوشش ہوئی، حکومت پلٹی، پھر انتخابات کے ذریعے پرانی حکومت بھی واپس آئی۔ ہمارے اپنے ملک کے اندر ابھی جو چل رہا ہے، کل پرسوں آپ نے دیکھا، یہ جو جنزی کا جو کانسیپٹ ہے نا، آپ یہ بات دیکھیے سوشل میڈیا نے یہ جو چیز پیدا کی ہے، اس کی طرف سے چوکنا رہی ہے۔ میں آپ کو جس چیز کی طرف سے چوکنا کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ اگر آپ اس حیثیت سے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان وسائل کا بہتر استعمال کر پا رہے ہیں، تو پھر آپ کو دیکھنے کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ ان وسائل کو استعمال کر کے آپ وہ جو پرانے لوگ ہیں ان سے زیادہ علم والے، ان سے زیادہ عمل والے بن پائے ہیں، آپ تک جنزی ہیں واقعی معنوں میں۔ آپ اگر علم و عمل میں، چونکہ آپ ٹیکنالوجی سے میل کھانے والا جنریشن ہے، اگر آپ علم و عمل کے میدان میں اس 1997 سے پہلے کے لوگ، ہم جیسے لوگوں سے علم اور عمل کے اندر زیادہ بہتر ہو پا رہے ہیں، آپ فخر محسوس کیجئے کہ آپ جنزی ہیں واقعی معنوں میں، کہ آپ نے اپنی ان صلاحیتوں کے ذریعے علم و عمل میں دوسروں کو پیچھے چھوڑ کر اور زیادہ بہتر آپ بن گئے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو پھر جنزی ہونا آپ کے لیے کوئی فخر کی بات نہیں، جنریشن زی سے ہونا کوئی آپ کے لیے تمیز کی بات نہیں، بلکہ یہ خطرے کی علامت ہے۔ حضرات گرامی قدر،
میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا، اس بات کو آپ سمجھیے، بڑی اہم بات ہے یہ۔ وہ کیا ہے؟ دیکھو، دنیا اسلامی شریعت کا جو نقطۂ نظر ہے اس کے بالکل برعکس سوچتی ہے ایک بنیادی مسئلے میں۔ ہمارے پاس اسلام ہماری تربیت یوں کرتا ہے کہ ہم اور آپ جیسے ہی ہمارا بچہ، ہماری بچی بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، یہاں سے بندگی شروع ہو جاتی ہے، وہ شریعت کے مکلف ہو جاتے ہیں، وہ پابندی کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسلامی شریعت یہ ہم اور آپ کو بتاتی ہے۔ آج سے پہلے اگر آپ گناہ کرتے تو شاید آپ کی گرفت نہ ہوتی کہ آپ مکلف نہیں، آپ بچے ہیں، بچی ہیں، لیکن بلوغت کے ساتھ آپ اپنے ہر قول و فعل کے ذمہ دار ہو جاتے۔ یہ پابندی کا دور ہے، یہ اسلامی شریعت بتاتی ہے۔ اور اسلامی شریعت یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ پابندی آزادی سے زیادہ بہتر ہے تمہارے حق میں، آزادی سے زیادہ اس غلامی میں تمہارا فائدہ۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ جو غلامی کا آغاز ہے جسے ہم بندگی کہتے ہیں بلوغت کے ساتھ، یہ غلامی ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آنے کے بعد نفس کی غلامی، اپنے دل و دماغ کی غلامی، فیشن کی غلامی، دنیا کے اصولوں کی غلامی یا دنیا کی کسی بھی طرح کی غلامی سے آدمی آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتاتی ہے۔ لیکن اسلامی شریعت کے برعکس دنیا کا جو ذہن ہے وہ یہ کہ بچہ ابھی بلوغت کو نہیں پہنچتا، لیکن بچے کے اندر یہ چیز پیدا کی جاتی ہے، تم آزاد ہو، تم آزاد ہو، تم با اختیار ہو، تم پر کسی کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے، تمہیں کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، تم اپنی مرضی کے مالک ہو۔ یہ بوڑھے ہیں، یہ آؤٹ آف ڈیٹ لوگ ہیں، یہ آج سے ریلیونٹ نہیں، آج سے جڑے ہوئے نہیں، تمہاری دنیا الگ، تمہاری سوچ الگ، تم اللہ کے بندو، یہ شیطان کا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے راستے سے بالکل الگ جاتا ہے، جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ آزاد ہیں۔ میں یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں، جن زی کا جو کانسیپٹ آج کے دور میں آ رہا ہے، اگر آپ، میں نے جیسے کہا، علم و عمل میں آپ بہتری کی طرف نہیں جا رہے تو پھر آپ یوں سمجھیے وہی آزادی، حریت فکر، حریت رائے، زندگی میں آزادی کے تصور کا جو مغربی ایڈیشن ہے، مغربی سوچ ہے، اس ذہن کو جنزی کے نام پر آپ کے سامنے پروسا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں چل پاتا کہ آپ کو اس آزاد زندگی کی طرف بلایا جا رہا ہے، آپ کو یہ بتا کر کہ آپ بڑے اہم ہیں، سماج میں آپ الگ ہیں، یونیک ہیں، نمایاں ہیں، لوگوں سے کچھ ہٹے ہوئے، تمہاری بات بھی کچھ اور ہے۔ یہ سارے یوں کہیے کہ پرکشش نعرے، یہ ساری پرکشش تعبیرات آپ جنزی کے نام پہ آپ کو کچھ اس انداز سے پڑھائی جا رہی کہ آپ اپنے آپ میں اتنے آزاد ہو جائیں کہ پھر آپ رب العالمین کی بندگی سے بھی آزاد ہو جائیں۔ ایک دم سے نہیں ہوں گے، رفتہ رفتہ ہوں گے۔ آپ دین کی حدود و قیود سے آزاد ہو جائیں، ایک دم سے نہیں ہوں گے، لیکن جنسی کے کانسیپٹ پر اگر آپ جائیں، جاتے جاتے دین کو بھی ہم اتنا ہی لیں گے جتنے ہمیں لینا ہے، یہ پرانے لوگ ہمیں نہیں بول سکتے۔ آپ اپنے بڑوں اور بزرگوں کے ساتھ مل کر چلنے اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے احساس سے الگ ہو جائیں گے، آپ اپنے علماء کے ساتھ جڑے رہنے کے کانسیپٹ سے آزاد ہو جائیں گے۔ جنزی کے نام پہ یہ جو فتنہ چلا ہے، سوشل میڈیا کا بہت بڑا فتنہ، اللہ کے بندو، علماء سے دور، اپنے بزرگ اور ذمہ داروں سے دور، آپ اپنے دین سے دور، آپ اپنے رب سے دور، آزاد اپنی ایک دنیا بنانے والے جنریشن کے طور پر آپ اپنے آپ کو دیکھ پائیں گے۔ یہ ہے وقت کا بہت بڑا فتنہ جو سوشل میڈیا کی شکل میں ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی لیے معیار وہی ہے، دنیا میں چاہے جو ہاتھ میں میسر آئے، کیا اس نے آپ کے دین اور ایمان میں اور آپ کی اپنی جائز دنیا کے اندر آپ کو کل سے زیادہ بہتر آج بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ یہ آپ دیکھیں۔ اگر بہتر بنایا ہے الحمدللہ، اور اگر بہتر نہیں بنا سکا ہے تو پھر کیا القاب لے کے کیا کریں گے؟ کوئی آپ کو جنزی کہے یا کوئی اور لقب دے، اس سے آپ کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ حضرات گرامی قدر، دو باتیں اور کہنا ضروری ہیں، وہ حالانکہ ہو رہا ہے، لیکن یہ دو باتیں میں ضرور آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا۔ بھائیوں، نئے زمانے کے اندر سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ لوگوں نے اسے علم کے حاصل کرنے کا اکیلا ذریعہ مان لیا ہے۔
دیکھیں سوشل میڈیا جسے کہتے ہیں اس میں دو قسم کا کنٹینٹ ہے آپ کے سامنے. ایک ہے باقاعدہ درس، جو چیزیں مسجد کے ممبر سے ہوتی ہیں، مسجد کے مصلی سے جو چیزیں ہوتی یا مدرسے کی کرسی سے اسٹیج سے جو پڑھائی جاتی، اسی کا بہت سارا کنٹینٹ سوشل میڈیا پر بھی اویلیبل ہے. مختلف چینل ہیں، مختلف علماء کے لیکچرز ہیں، دروس وغیرہ. اس اعتبار سے کہیں تو آپ یوں سمجھیے کہ علم حاصل کرنا جیسے آپ مسجد میں آ کے مدرسے میں جا کے پڑھتے تھے علماء سے، ویسے ہی قریب قریب آپ یوٹیوب پہ بیٹھ کر یا یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے آپ وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں. حالانکہ دونوں برابر نہیں. کسی استاذ کے سامنے وقت نکال کر مسجد میں آ کر مدرسے میں جا کے باادب بیٹھ کر سیکھنے والے علم میں جو برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی، جو تربیت اللہ نے رکھی ہے، سوشل میڈیا پہ اسی استاذ کے سامنے بیٹھ کر آپ وہ برکت نہیں حاصل کر سکتے. معلومات آ جائیں گی لیکن علم کی حقیقی برکت نہیں آئے گی. خیر ہے پھر بھی کہ کم سے کم جو چیز یہاں ہے اسی کا ایک ورژن آپ کو وہاں مل رہا ہے، یہ خیر ہے. لیکن اس سے ہٹ کر سوشل میڈیا پہ کچھ الگ ایک ہے. ریلز ہیں، چھوٹے کلپس ہیں، یا کسی بھی اسپیکر کا، پوڈ کاسٹ کا، تقریر کا، بہت بڑے لیکچر کا کوئی ایک کلپ نکال کے ڈال دیا گیا ہے، اس کو بار بار دیکھ کر اسی قسم کے کنٹینٹ کو اگر آپ سورس آف نالج سمجھتے ہیں، علم کا مصدر سمجھتے ہیں، علم حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تو پھر آپ یوں سمجھیے کہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. اور آج سوشل میڈیا کا بہت بڑا فتنہ ہے اللہ کے بندوں. آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ یقیناً دینی ریل ہوگی، دینی کلپ ہوگا، لیکن یاد رکھو علم کی ایک ترتیب ہے، علم کا ایک سسٹم ہے، مسائل کو پڑھنے پڑھانے کا ایک نظام ہے. آپ جب علم کو اس کی ترتیب کے ساتھ حاصل کرتے ہیں، آپ کا ذہن بھی اسی کی ترتیب کے ساتھ ڈھلتا چلا جاتا ہے. دنیا والے اسے برین واش کہتے ہیں، شریعت اسلامیہ اسے آپ کی تربیت کہتی ہے، اہل علم اسے کہتے ہیں علم کے اندر تدرج. اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ جو ہے انکریز کرتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی معلومات کو انکریز کرتے ہیں، نالج کو انکریز کرتے ہیں. علم ایک سسٹم کے تحت حاصل کیا جاتا ہے. اور اسے دینی علم کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ میڈیکل کی بات کیجیے، آپ انجینئرنگ کی بات کیجیے، آپ بزنس کی دنیا کی بات کیجیے، آپ ایڈمنسٹریشن کی بات کیجیے. سب میدان میں ایک سسٹم ہے. جس طرح آپ میڈیکل کے مختلف ڈاکٹروں کے کلپ دیکھ لینے کے بعد ڈاکٹر نہیں بن جاتے، کسی بزنس مین کے 2-4 پوڈ کاسٹ یا 4-6 اچھے بڑے بزنس مین کے پوڈ کاسٹ دیکھ کر ان کے آئیڈیاز کو آبزرو کرنے کے بعد آپ اچھے بزنس مین نہیں بن جاتے. جس طرح آپ کسی آرکیٹیکٹ کے مختلف ڈیزائنز کو سوشل میڈیا پہ صرف دیکھ کر پرفیکٹ آرکیٹیکٹ نہیں بن جاتے، ایسے ہی علم دین کا حاصل کرنے کے لیے یہ ساری جو چیزیں کنٹینٹ ہے اپنی جگہ پہ، لیکن یہ آپ کو عالم نہیں بناتا. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہی علم ہے آج کے زمانے میں. نہیں اللہ تعالیٰ کے بندو، یہ کچھ معلومات ہیں، بکھری بکھری معلومات، منتشر سی باتیں، آپ کے پاس کچھ متفرق باتیں آئی ہیں. علم جسے کہتے ہیں وہ تحصیل کا نام، وہ فاؤنڈیشن بنانے کا نام، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کو سیکھنے کا نام. سوشل میڈیا نے علم کا جو تصور ہے، علم کا جو مفہوم ہے، علم کی جو حقیقت ہے وہ بدل کر رکھ دی. اور بھائی نئے زمانے کے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، کچھ ڈیبیٹس دیکھ لیے، کچھ کانٹروورشل ایشوز پر مختلف لوگوں کے ویڈیوز دیکھ لیے. مثال کے طور پر طلاق ثلاثہ، ایک ہوگی کہ 3 ہوگی، فلاں عالم نے کیا کہا، فلاں عالم نے کیا کہا، فلاں عالم نے کیا کہا، فلاں عالم نے، سب کی باتیں دیکھ لی تو سمجھتے ہیں کہ طلاق کا مسئلہ سمجھ گئے. ہرگز نہیں اللہ کے بندو. آپ جب اس مسئلے کو کتابوں میں علماء کے سامنے بیٹھ کر پڑھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ سارے کتنی ادھوری باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر یہ جو علم حاصل کرنے کے نام پہ لوگوں نے اسی کو علم سمجھا ہوا ہے، یہ غلط ہے. اس فتنے سے باہر نکلیے. علم علماء سے لیا جاتا ہے اور علماء کے ساتھ ایک سسٹم، ایک نظام کے تحت وقت تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھا جاتا ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے. حضرات گرامی قدر، سوشل میڈیا میں جو جدید فتنے ہیں ان میں سے ایک فتنہ اور ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھو دنیا کیسی ہے معلوم آپ کو؟ دنیا ایسی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے علاوہ دنیا کی ہر قوم نے دین اور مذہب کے نام پہ جو ان کی بنیادیں ہیں وہ گنوا دی. کسی کے پاس کوئی دین کی مذہب کی بنیاد نہیں. یعنی میں آپ کو بولوں، آپ ہندوازم کی بات کریں، بدھزم کی بات کریں،
سکھوں کی بات کریں، جین مت کی بات کریں، یا پھر یہ کہ عیسائیوں کی بات کریں، کرسچینٹی کی، یہودیوں کی بات کریں، کسی کی بھی بات کریں، ان میں سے کوئی بھی مذہبی کتابوں کو ویسے محفوظ نہ رکھ سکے جو ان کے دین کی بنیاد بنے۔ مسلمانوں نے اللہ کا فضل و کرم، اللہ کے توفیق ہے، اللہ نے حفاظت کی، قرآن و سنت آج بھی محفوظ ہے، اور جب تک اللہ چاہے گا قیامت کے قریب تک اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا۔ اب اس چیز کا ایک بہت واضح فرق نظر آتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارے پاس اسلام اور کے معاملے میں وقت کا کوئی بھی بڑے سے بڑا محقق ہو، وقت سے کوئی بہت سے بڑا علامہ کیوں نہ ہو، ان میں سے ہر ایک آدمی کی بات کو قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھ کر دیکھا جاتا ہے۔ صحیح ہے تو قبول، غلط ہے تو رد۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے تھے کل یؤخذ من قوله ويرد عليه الا صاحب هذا القبر، قرآن ہے، سنت ہے، سلف صالحین کا افعال ہے، یہ بنیادیں ہیں جن کی روشنی میں چھلنی کی طرح سب کے افکار کو چھنا جاتا ہے اور صحیح غلط کا فیصلہ ہوتا ہے۔ دنیا کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کے پاس ایسی کوئی چھلنی نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس آدمی نے بھی کسی سبجیکٹ پر کچھ پڑھ لیا، لکھ لیا، اسے بولنے کا حق ہے اور وہ رائے دیتا ہے، اور آپ کو اس سے اختلاف کا حق ہے، لیکن اس کی رائے کو آپ جو ہے نکار نہیں سکتے، غلط نہ کریں، آپ مت قبول کریں، لیکن آپ اس کو نکار نہیں سکتے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا معلوم کیا؟ دنیا پوری کی پوری، ساری دنیا کو آپ سمجھیے، ان کا ذہن سیکولر ہے۔ سیکولر ذہن کا مطلب کیا؟ آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں، آپ کی جو رائے آپ رکھیں، سامنے والے کو ایک رائے رکھنے سے منع نہیں کر سکتے آپ۔ سوشل میڈیا پورا کا پورا اسی کانسیپٹ پر ہے، پورا کا پورا سیکولر میڈیا ہے سوشل میڈیا پورا کا پورا۔ اب آپ جو ہے اپنی دنیا کے بارے، تجارت کے بارے میں آپ سیکولر ہو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ تجارت کے بارے میں یا کسی دنیا کے کسی مسئلے میں آپ کہیں بھائی آپ کا بھی ایک اوپینین، میرا بھی ایک اوپینین، لیکن دین کی جب بات آتی ہے تو دین میں اکثر چیزیں مسلمات ہیں، یعنی وہ جو ہے ڈیبیٹ کا ٹاپک نہیں، وہ فیکٹس ہیں، اس کو ایکسپٹ کرنا ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور کا جس فتنہ میں بتانا چاہوں اس کو سمجھیے، لوگوں نے کیا کیا، خدا کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کرسچنز 100 نظریے رکھ سکتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے ویلڈ ہوگی یا کم سے کم ان کے لیے ان کی کریڈیبلٹی مانی جائے گی کہ نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اصلہ یہ ہوا ہمارے ساتھ کہ ہماری نوجوان نسل بھی کچھ اسی انداز میں پروان چڑھ رہی ہے کہ فقہی مسائل کی طرح ایمان اور عقیدے کے مسائل میں بھی لوگ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، دسیوں اوپینین اور دسیوں رائے رکھنے کو صحیح سمجھتے ہیں۔ کہتے نہیں، آپ جو صحیح سمجھے سمجھیے، وہ بھی تو مسلمان ہی ہیں، وہ بھی تو صحیح ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کل تک سلف صالحین جسے بدعت کہہ کے سختی سے رد کرتے تھے، آج ہمارے نوجوان کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تو نہیں مانتا، لیکن پھر بھی یہ چیز ہے کہ ان کو بھی اپنی رائے رکھنے کا حق ملنا چاہیے۔ وہ جو سیکولر تھاٹ تھے، وہ جو سیکولر ذہن دنیا والوں کا تھا، اس لیے کہ ان کے پاس صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کی بنیاد نہیں، ہمارے نوجوان سوشل میڈیا سے انفلوئنس ہو کے، اس سے متاثر ہو کر دین میں اسی قسم کے سیکولر ذہن کو لے کر آگے بڑھنے والے بن گئے۔ بہت بڑا فتنہ ہے اللہ تعالیٰ کے بندو۔ سلف کی زندگی دیکھو، سنت ہے، بدعت ہے، واضح فرق ہے، توحید ہے، شرک ہے، واضح فرق ہے، ایمان ہے، کفر ہے، واضح فرق ہے، نیکی برائی واضح فرق ہے، اور ان میں سے جو اچھائی وہ اچھائی ہے، جو برائی ہے برائی ہے۔ لیکن سیکولر ذہن کا نتیجہ یہ ہے بھائی مجھے تو یہ صحیح لگتا ہے لیکن میں سامنے والے کو غلط نہیں بولتا۔ کیوں نہیں بولتے؟ جب شریعت کی نظر میں غلط ہے کیوں غلط نہیں بولیں گے آپ؟ یہ جو ذہن کی تبدیلی آئی ہے نا، یہ سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا فتنہ۔ حضرات گرامی قدر، آخری ایک اور بات کہہ کر میں اپنی بات سمیٹ لوں گا، اور بڑی اہم بات یہ بھی ہے، آج کے دور میں رافضیت سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے دروازے پہ بڑی تیزی سے آ رہی ہے۔ رافضیت بھی آ رہی، خارجیت بھی آ رہی، اور اس کے علاوہ شبہات کا فتنہ ہے، مرتدین کا بہت کچھ، لیکن میں رافضیت کے حوالے سے خاص طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ بات اچھی طرح سے سمجھیے، اس وقت دنیا کے اندر جو کچھ پولیٹیکل ایشوز ہو رہے ہیں، آپ جانتے ہیں جنگ ہو رہی ہے، جنگ کو جنگ کے نظریے سے دیکھیے اور جنگ کے معاملات کو جنگ کی حد تک دیکھیے، لیکن مسئلہ سوشل میڈیا نے یہود و نصارہ کے خلاف روافض لڑ رہے ہیں، چونکہ یہود و نصارہ کے خلاف لڑ رہے ہیں
اسی لیے ہم سب کو رافضیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یا رافضیوں کو ہمیں اپنا لینا چاہیے. سوشل میڈیا نے یہ چیز ہمارے سامنے لائی. آج آپ دیکھیے عام نوجوان اسی ذہن کے ساتھ آپ کو ملے گا کہ ہم مانتے ہیں کہ رافضی غلط، ہمارا عقیدہ سے ان کا اتفاق نہیں. کتنے نوجوان آپ کو ملیں گے کہیں گے بھئی ان کے عقیدے سے ہمیں اتفاق نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ یہود و نصارہ کے خلاف لڑ رہے ہیں اس لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے. اللہ کے بندو، اسٹینڈ صرف یہ نہیں ہے کہ تم یا تو یہودی و نصارہ کے ساتھ کھڑو یا پھر تم جو ہے رافضیوں کے ساتھ کھڑو. تھرڈ آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. یہ چیز اصل میں غلط ہے جو آپ کے دماغ میں سوشل میڈیا نے داخل کر دی. یہ جو بات آپ کے دماغ میں سوشل میڈیا نے داخل کی ہے کہ سنو آج اس وقت جب یہ جنگ ہو رہی ہے تم یا تو یہود و نصارہ کے ساتھ کھڑے ہو یا رافضیوں کے ساتھ کھڑے ہو. یہ ہمارا مسلمان نوجوان کہتا بھائی میں یہود و نصارہ کفار کے ساتھ کیوں کھڑا ہو، یہ برے ہیں بدعتی ہیں، لیکن مسلمان تو میں مسلمان کے ساتھ کھڑا ہوں. قرآن و سنت پڑھو، صحیح کتاب و سنت کے حامل علماء، منہج صحیح کے ترجمان علماء کی باتیں اگر سنو آپ کو وہ بتائیں گے کہ آپشن ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کے یا اس کے ساتھ کھڑو. آپشن ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ تم میرے ساتھ ہو یا میرے خلاف ہو. آپشن کئی بار یہ ہوتا ہے تم دونوں کے دونوں ظالم ہو، ہم نہ تمہارے ساتھ ہیں نہ تمہارے ساتھ، ہم تو تیسری طرف کھڑے ہوئے. ہمیں تمہارے ساتھ بھی کوئی مطلب نہیں، تم سے بھی کوئی مطلب نہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کے صحیح دین سے مطلب ہے اور صحیح دین کے لیے تم بھی گھاتک ہو تم بھی گھاتک ہو. ماضی تمہارا بھی داغدار ہے تمہارا بھی داغدار ہے اور مستقبل میں تم سے بھی خطرہ ہے تم سے بھی خطرہ ہے. یہ جو صحیح موقف ہے سوشل میڈیا میں آپ کو یہ موقف بہت کمزور آواز کی شکل میں دکھائی دے گا. اور اس کے مقابلے میں وہ نظریہ کہ تم یا تو یہود و نصارہ کے ساتھ کھڑے ہو یا پھر تم روافض کے ساتھ کھڑے ہو. اور ایک آپ مسلمان کہتا ہے میں کیوں یہود و نصارہ کے ساتھ جاؤں، میں سیدھے سیدھے روافض کے ساتھ کھڑا رہوں. سبحان اللہ، ایک سنی مسلمان رافضیوں کے ساتھ کھڑا ہو. اسلامی شریعت نے اس کی اجازت دی کہ نہ عقل نہ منطق نہ کچھ، باقی جذباتی نعرے جذباتی باتیں بہت ساری ہو سکتی. یہ ہے سوشل میڈیا نئے زمانے میں جو حالات پیدا کر کے میرے اور آپ کے دین و ایمان کے لیے جو مسائل پیدا کر رہے وہ یہ صورتحال. معاف کیجیے گا، پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، اسے آپ شاید سمجھ رہے ہیں یہ تو پولیٹیکل ایشو ہے. نہیں، پولیٹیکل ایشو نہیں. ہمارے سامنے ایسی مثالیں اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. کئی ایسے نوجوان ہیں اچھے خاصے سنی تھے، جنگ شروع ہوئی تو جنگ کو دیکھنے کے بعد اور اسی نیریٹو کی وجہ سے اسی بیانیہ کی وجہ سے رافضی ہو چکے ہیں، رافضی ہو گئے. پولیٹیکل اسٹینڈ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اسٹینڈ پولیٹیکل تھا لیکن پولیٹیکل اسٹینڈ سے آگے بڑھ کر آج وہ ایمان اور عقیدے کے رافضی بن چکے ہیں. یہ ہے سوشل میڈیا کے نئے زمانے کے فتنے جو ہمارے اور آپ کی نئی نسلوں کو متاثر کر رہے ہیں. حضرات گرامی قدر باتیں بہت ساری ہو سکتی لیکن جو پیغام آپ کو دینا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ نعمت ہو سکتی ہے اگر اس کا صحیح استعمال کریں. لیکن اگر ہم نے اس کی طرف توجہ نہ دی تو یہ سوشل میڈیا اور اس کے ذریعے آنے والے فتنے میرے اور آپ کے دین و ایمان کو برباد کر دیں گے، میری اور آپ کی دنیا کو آخرت کو تباہ کر دیں گے، میرے اور آپ کی دنیا کو بے سمت بنا دیں گے، صحیح رخ سے ہٹا دیں گے. اس لیے چوکنا رہو اور سوشل میڈیا سے آنے والے ان نئے فتنوں کا سدباب کرتے ہوئے رب العالمین سے مدد طلب کرو، توفیق طلب کرو اور اپنی زندگی میں بہتر سے بہتر مسلمان بننے کی کوشش کرو. میں بات کو ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ کہا سنا گیا کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر ثابت قدم رکھے اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. میں آخر میں شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے ہمارے اپنے جو ذمہ دار بھائی ہیں اور اس کے جو متعاونین ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے شہر میں آنے اور اس مجلس میں شریک ہونے درس دینے کا موقع آپ نے دیا. اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اس قسم کی مجلسوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل کی اصلاح فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ جو ہمارے سامنے بہت سارے اسٹال دیکھ رہے ہیں یہ حقیقت میں دینی مراکز کے ہیں جس میں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور انہی مکاتب سے، انہی مدارس سے، انہی شعبہ جات سے
توحید و سنت کا پیغام لوگوں میں عام کیا جا رہا ہے، آپ ان کا بھرپور تعاون کریں، اور اسی طرح سے بہت سارے ہمارے احباب جو آن لائن دیکھ رہے ہیں، وہ آن لائن میں بھی QR کوڈ ڈال دیا گیا ہے، وہاں اپنا تعاون وہ پیش کریں، اور ضرور پیش کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین آپ کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔